بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ ان بزرگ کی شان یہ ہے کہ ان کی ساری روحانی تعلیم و تربیت خود سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے۔ ان بزرگ نے ایک ایسا درود پاک بتایا جس کے پڑھنے والے کو ایک ہی رات میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت میسر آ گئی۔ ان بزرگ کے بارے میں زیادہ تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ دوستوں، ان بزرگ کا مبارک نام حضرت سید آل احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور عرف میں آپ کو حضرت اچھے میاں کہا جاتا ہے، اور آپ کا یہی لقب ہر خاص و عام کی زبان پر ہے۔ آپ خاندان برکات کے چشم و چراغ ہے۔ آپ مارحہ مقدسہ کے مشہور 7 قطب میں سے ایک قطب ہے۔ آپ اسی آستانہ پاک کے وارث ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے جو خالی لوٹا خالی ہی رہا۔ ہاں، ایسا شخص بڑا بدقسمت ہے۔ آپ کی ولادت شریف 28 رمضان المبارک 1160 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت سیدنا شاہ حمزہ مار ہروی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور صاحب البرکات حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ مار ہروی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حیات ظاہری میں یہ بشارت دی تھی کہ مجھے اللہ کے فضل سے 4 واسطوں کے بعد ایک لڑکا عنایت ہوگا جس سے خاندان کی رونق 2 بالا ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضور صاحب البرکات نے اپنا ایک کھرکا عنایت فرمایا اور حکم دیا کہ یہ ان صاحبزادے کے لیے ہیں۔ استاذ المحققین حضرت سید شاہ آل محمد رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور صاحب البرکات کے صاحبزادے ہیں اور حضور اچھے میاں کے دادا جان ہیں، انہوں نے حضور اچھے میاں کو تسمیہ خوانی کے وقت اپنی گود میں بٹھا کر ارشاد فرمایا کہ یہ وہی صاحبزادے ہیں جن کی بشارت والد ماجد نے دی تھی۔ آپ نے علم ظاہر اور علم باطن کی تکمیل اپنے والد صاحب سے کی، اور آپ کے روحانی معلم کوئی اور نہیں بلکہ خود شہنشاہ اولیاء حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسرار احمدی میں لکھا ہے کہ بخارا کا رہنے والا ایک شخص مارحہ شریف حاضر ہوا اور نماز ظہر خانقاہ شریف میں پڑھی، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت کا نام سن کر طلب حق کے واسطے یہاں آیا ہوں، کیونکہ مجھ میں مجاہدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضور کی توجہ سے اس عظیم فیض سے مشرف ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت اچھے میاں نے تبسم آمیز لہجے میں فرمایا کہ اتنی بڑی دولت اس قدر جلدی چاہتے ہو؟ حاضرین میں سے ایک شخص نے طعنہ دیا کہ یہ بھی کوئی حلوہ ہے جو تمہارے منہ میں رکھ دیا جائے؟ حضرت نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو، خدا سے کیا بعید ہے۔ پھر اس نوجوان کو ایک درود شریف ایک خاص طریقے کے ساتھ تعلیم فرمائی اور کہا کہ آج رات اس کو پڑھنا۔ اس نے آپ کے حکم پر عمل کیا تو وہ شخص درود شریف پڑھنے کی حالت میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا، اور ایک حالت اس پر طاری ہو گئی۔ اس کے دل کی دنیا بدل گئی اور اس کا باطن کھل گیا۔ صبح کو حضرت کی خدمت بابرکت میں آ کر عرض کرنے لگا کہ سبحان اللہ، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ہر صدی کے بعد میری امت میں ایک ایسا شخص ہوگا جو میرے دین کو زندہ کرے گا، تو وہ ذات مقدس اس صدی میں حضرت آپ کی ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضور اچھے میاں کی کہ ایک عام آدمی کو اتنا اونچا مرتبہ ایک ہی رات میں عطا فرما دیا کہ اس بندے کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا۔ جناب محمد ارادت اللہ بدایونی آپ کے مرید تھے، جو ہر وقت اسی فکر میں رہتے تھے کہ اللہ پاک ایک بیٹا عطا فرما دے۔ ایک مرتبہ حضور صاحب البرکات کے عرس میں اپنے مرشد حضرت اچھے میاں کے روبرو کھڑے تھے۔ سرکار اچھے میاں کا دریائے سخاوت عرفانی جوش پر تھا۔ ارشاد فرمایا کہ ارادت اللہ، کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور، غلام کو کوئی لڑکا نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ رب کریم ہمارے ارادت اللہ کو فرزند دے دے۔ اس کے بعد فرمایا
کہ ارادت اللہ پہلے بیٹے کا نام کریم بخش رکھنا، دوسرے کا نام رحیم بخش اور تیسرے کا نام الہی بخش رکھنا۔ ارادت اللہ صاحب آپ کے قدموں میں گر پڑے اور عرض کیا کہ حضور مجھ کو امید نہیں ہے۔ تو حضرت نے اپنے سر مبارک سے اپنی ٹوپی مبارک اتار کر انہیں عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ خدا کی ذات سے مجھ کو امید ہے۔ ارادت اللہ صاحب واپس ہوئے، جلد ہی خدا کی قدرت ظاہر ہوئی۔ کچھ مدت کے بعد بیٹا پیدا ہوا، انہوں نے اس کا نام کریم بخش رکھا، یہاں تک کہ 3 سالوں میں 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان تینوں کا نام حضرت کے حکم کے مطابق رکھا۔ تینوں بیٹے جوان ہوئے، عاقل ہوئے۔ 2 بیٹوں نے اپنا آبائی پیشہ حجامت بنانا اختیار کیا اور کریم بخش نے علم حاصل کیا اور وہاں سے فارغ ہو کر انگریزی گورنمنٹ کے یہاں ملازم ہوئے اور لغات یعنی ڈکشنریز میں ایک معتبر لغت جس کا نام کریم اللغات ہے وہ انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ ایک دیہاتی حضرت اچھے میاں علیہ الرحمہ کے پاس حاضر ہو کر مرید ہوا۔ اس کے بعد کافی لمبے عرصے تک اسے حاضری کا موقع نہ مل سکا۔ ایک سال حضرت شاہ حمزہ مارے ہروی علیہ الرحمہ کے عرس مبارک میں حاضر ہوا، جہاں ہزاروں آدمیوں کا مجمع تھا۔ اس شخص کے دل میں خیال آیا کہ حضرت اچھے میاں کے ہزاروں مرید ہے، بھلا حضرت کو کہاں یاد ہوگا کہ یہ بھی ہمارا مرید ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ دیہاتی بھی حضرت کے سامنے حاضر ہوا۔ سلام و کلام کے بعد حضرت نے اسے قریب بلایا، خیریت پوچھی، گاؤں کا حال دریافت کیا اور ارشاد فرمایا کہ میاں تم اپنے جانور کے ساتھ گاؤں والوں کے جو جانور جنگل میں چرانے کے لیے لے جاتے ہو تو ان میں سے اپنا اور پرایا کیسے پہچانتے ہو؟ اس دیہاتی نے جواب میں کچھ عرض کیا۔ اس کے کہنے پر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میاں فقیر بھی اپنے غلام کو اسی طرح خوب پہچانتا ہے۔ جو ہمارا مرید ہوتا ہے اس کے گلے میں محبت اور نسبت کا ایک ڈورا بن جاتا ہے جس سے ہم اس کو پہچان لیتے ہیں۔ آپ کی عظیم اور زندہ کرامتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا خزانہ تھا جسے خزانہ غوثیہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کی وسعت کی کوئی انتہا نہ تھی، جتنا اس میں سے خرچ کرو اس میں اتنا موجود ہی رہتا۔ آپ کے کئی خدام اور فقراء جن کی ذمہ داری آپ پر تھی اور آپ ہی ان کا خرچ اٹھاتے تھے، ان کی ساری ضرورتیں اسی خزانے سے پوری ہوتی تھی، لیکن خزانے میں کبھی کوئی کمی نہ آتی۔ یہ آپ پر خاص سرکار غوث اعظم کا فیضان تھا۔ آپ نے 17 ربیع الاول شریف 1239 ہجری 75 برس کی عمر شریف میں اس فانی دنیا سے کوچ فرمایا۔ آپ کا مزار اقدس حضور صاحب البرکات کے دائیں جانب مارحرہ مقدسہ میں ہے۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کامنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔